شرک و بدعت میں جو مبتلا ہو گیا، شرک و بدعت میں جو مبتلا ہو گیا، دین و ایمان اس کا فنا ہو گیا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں کا تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود و سلام و تمام انبیاء، خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دینی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے واقع معراج اور اس سے مستفاد جو مسائل، جو پیغامات اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکمتیں اور جو کچھ باتیں اس کے اندر رکھی ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو مجھے حق بات کہنے، ہم سبوں کو حق بات سننے، اور وہ باتیں اگر سمجھ میں آئیں تو پوری اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس لیے کہ یہ دین کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ جو بیانات ہوتے ہیں، یہ عمل کے لیے ہوتے ہیں، یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ان کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، کانوں کو تلذذ اور دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ یہ باتیں ہمارے دل میں بیٹھ جائیں۔ یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ کا جو پیغام ہے، نبی کا جو پیغام ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں، اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو ساری کوششیں بیکار۔ اللہ تعالیٰ اگر باتیں سمجھ میں آئیں تو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، بہت تفصیلی واقعے کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے جو مسائل معلوم ہیں، جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن معراج یہ عروج سے بنا ہوا، اور جو کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف، یعنی اونچائی کی طرف لے گیا گیا ایک جانور سواری کے ذریعے، اس لیے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس میں شدید اختلاف، اس تاریخ کو کس مہینے میں پیش آیا، اس میں شدید اختلاف۔ اور ایسے موقع سے ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس تاریخ کو محفوظ کر دیتا،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ تاریخ متعین ہو جاتی. تو گویا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آئے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں حاصل کیا ہو. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں پیغام کیا دے گا. یہ نہیں کہ جب یہ وقت آئے تو ہم جھنڈیاں لگائیں، نعرے لگائیں، قوالی اور ان ساری خرافاتوں کی، یہ مقصد نہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس تاریخ کو محفوظ کر دیتا، لیکن مقصد یہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں حاصل کیا ہو، یہ واقعہ ہمیں پیغام کیا دینا چاہتا ہے وہ اہم. اچھا ایک چیز اور آپ خیال رکھیں، دیکھیں یہ شدید اختلاف یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے اس کا اہتمام نہیں کیا. یہ شدید اختلاف یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے ائمہ اور ہمارے علماء نے اس تاریخ کا اہتمام نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کے بعد سے اگر یہ تسلسل کے ساتھ چلا آتا، لوگ اس کا اہتمام کرتے، لوگ اس رات کو جشن مناتے، نعتیں پڑھتے اور نعرے لگاتے، تو اس اختلاف نہیں ہوگا. یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے اہمیت نہیں دی. یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ نے اور ہمارے ائمہ نے اسے یاد نہیں رکھا. تو مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ واقعے سے حاصل کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں پیغام کیا دیا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دکھانا کیا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ پیغام کیا دینا چاہتا ہے، یہ اصل مقصد ہے. اسی طریقے سے دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو 15ویں پارے کے اندر اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت اور مقدس ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج کیا. گویا کہ معراج کا یہ واقعہ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. معراج کا یہ واقعہ یہ اللہ کے نبی کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کو معراج کرائے گی، نہیں. اللہ نے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو معراج کیا. تو گویا کہ یہ معراج کا واقعہ یہ نبی کی شان، معراج کا واقعہ یہ نبی کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کیا. اچھا علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ سبحان الذی، یہ سبحانہ جو لفظ ہے یہ تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مطلب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے، تعجب والی بات ہو، حیرت والی بات ہو، تو ایسے موقع سے سبحانہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، یہ بتا دیا کہ اے لوگوں معراج کا واقعہ سننے جا رہے ہو، معراج کا واقعہ پڑھنے جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس پر تم کو ایمان لانا ہے. سبحانہ، تعجب کا اظہار کیا، سبحانہ کا لفظ استعمال کیا اور یہ پیغام دیا کہ جب واقعی معراج سنو گے، پڑھو گے تو وہ چیز تمہارے عقل میں نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود بھی تم کو ایمان لانا ہے. کیونکہ ایمان اسی کا نام ہے. آخرت پر، اللہ پر اور نبی کی تعلیمات پر اور آپ نے جو باتیں بیان فرمائی ان پر ایمان لانا، یقین کرنا، یہی چیز تو ایمان ہے، یہی تو اصل ہے. ابو بکر صدیق کو یہ صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے روزوں کی وجہ سے نہیں، نمازوں کی وجہ سے نہیں، عبادتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے ایمان، آپ کے یقین اور آپ کی تصدیق کی بنیاد. صحیح بخاری کے اندر مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا. پرانے زمانے کا ایک قصہ بیان کیا کہ ایک انسان تھا، وہ اپنے بیل سے ہل جوت رہا، کھیت جوت رہا تھا. اچانک وہ بیل پر سوار ہو گیا. جب وہ بیل پر سوار ہوا تو بیل بول پڑا، لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث، کہ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ ہماری سواری کی جائے، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ کھیت کا کام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو لوگ تعجب کرنے لگے. اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ تم ایمان لاؤ یا نہ یقین کرو یا نہ کرو، میرا ابو بکر اور عمر اس پر ایمان. سوچو اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر کے ایمان پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا یقین تھا کہ جب لوگ تعجب کر رہے تھے، حالانکہ اس مجلس میں ابو بکر موجود نہ تھے، حضرت عمر موجود نہ تھے، لیکن ایمان ان کا اس درجہ تھا، یقین ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یقین کرو یا نہ کرو، میرا ابو بکر عمر اس پر ایمان.
سبحان الذی اسری بعبدہ. اہم نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے کہا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو معراج کیا. بعبدہ، اپنے بندے کو، یعنی پیغام یہ دیا گیا، یہ میسج دیا گیا کہ اس عظیم واقعے کے بعد بھی، اس عظیم رتبے اور مقام کے بعد بھی ہمارا یہ رسول، یہ ہمارا بندہ ہے. اللہ نے رسول نہیں کہا، خلیل نہیں کہا، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا. بعبدہ، میرا یہ بندہ. گویا کہ اس عظیم واقعے کے بعد بھی اور تمام طرح کے مقام و مرتبے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے شان کو بلند کیا. اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اس کائنات میں اگر کسی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بلند مقام کسی کا ہے تو اللہ کے نبی کا ہے. ان تمام کے باوجود بھی یہ پیغام دیا گیا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے. اپنے بندے کو آپ نے معراج کرائی، اپنے بندے کو آپ نے معراج کرائی. لہذا ہمیں اللہ کے نبی کی بندگی سے اور عبدیت سے آپ کو نہیں نکالنا چاہیے. یہ پیغام دیا گیا کہ اس عظیم واقعے کے بعد بھی یہ میرا بندہ ہے، لہذا شان میں غلو کر کے بندے کے درجے سے نکالنا. یہ پیغام دیا گیا بعبدہ. اور دیکھیں یہ عبد جو ہے یہ عبادت سے بنا. عبادت کا شوق اللہ کے نبی کے یہاں کیسا تھا؟ ایک واقعہ سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رات کو تہجد پڑھتے، لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی نمازیں. آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتے، پاؤں سوج جاتا، لیکن آپ نماز جاری رکھتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے. حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کا مقام بلند ہے، آپ جنتی، اتنی محنت کی کیا ضرورت، اتنی کوشش کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس اللہ نے اتنا احسان کیا، اتنی نعمتیں کی، مجھے نبی بنایا، میرے درجے کو بلند کیا، میرے مقام کو بلند کیا. جس نبی نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، کیا اس رب کا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا، یہ اللہ کے نبی کی چاہت. بھائی پھر ہم کون ہوتے ہیں آپ کو بندگی سے نکالنے والے؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان میں غلو کر کے آپ کو وہ درجہ دے دیں، وہ مقام دے دیں جو نہ تو اللہ کو پسند ہے، جو نہ نبی کو پسند ہے. اچھا ایک بات اور معلوم، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو روحانی معراج کرائی، یعنی حقیقت میں نہیں، خواب میں لے جایا گیا. روحانی معراج، آپ نے جسمانی معراج نہیں کی. اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو آپ نے معراج کرایا. اور بندہ یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا، روح نہیں جسم کے ساتھ آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا. اور دیکھیں اللہ نے سبحانہ کا لفظ استعمال کیا. خواب میں آدمی نہ جانے کیا دیکھتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتا، نہ جانے کون سا تیر مار لیتا، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. تو یہ خواب میں جنت کا سیر کرنا یا کچھ دیکھ لینا یا کہیں چلے جانا یہ تعجب کی بات نہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ معراج ہمارے نبی کی عظمت ہے، یہ شان ہے اور یہ تعجب کی بات ہے. اور اللہ نے سبحانہ کا لفظ استعمال کیا، اور یہ سبحانہ کا لفظ اسی وقت قبول ہوگا جب آپ کو جسم کے ساتھ مانا جائے. نہ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ آپ راتوں رات سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو راتوں رات معراج کیا. اس کا میں خلاصہ آپ کو مختصر آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا. کئی روایتوں میں مختلف باتیں ملتی ہیں، اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تھے، رات میں لیٹے ہوئے تھے اور مطلب بہت گہری نیند میں نہیں تھی، آدھا سو رہے تھے آدھا جاگ رہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چھت پھٹ جاتی اور ایک فرشتہ آتا اور فرشتہ آ کر مجھے وہاں سے خانے کعبہ کی طرف لے جاتا اور پھر وہاں جانے کے بعد فاستخرج قلبی، میرے سینے کو چاک کیا جاتا اور پھر ایک سونے کا تشتر لایا جاتا اور پھر میرے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے اسے صاف کیا جاتا.
اور پھر وہ فرشتہ اسے پھر دوبارہ اسی طرح پیک کر دیتا ہے، سل دیتا ہے۔ پھر ایک براق سواری لائی جاتی ہے، براق سواری، اور اس سواری کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصی لے جایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثواب کی نیت سے آدمی 3 جگہوں کا سفر کر سکتا ہے، ثواب کی نیت سے، بیت المقدس، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ثواب کی نیت سے آدمی وہاں جا سکتا ہے، ثواب ملے گا، جا سکتا ہے، جانا چاہیے۔ یہ 3 جگہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہندوستان ہی کے اندر بعض لوگ حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، اتنی بار چلے جاؤ حج ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، یہی نہیں، اپنی طرف سے ثواب بھی طے کر لیا جاتا ہے۔ یہ دین یہ ہمارے گھر کی کھیتی نہیں، یہ اسلام، یہ دین یہ اللہ کے نبی کو بھی اختیار نہیں تھا، یہ اللہ کا اپنا طے کیا ہوا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی طرف سے ثواب بھی طے کر لیتے کہ اتنی مرتبہ کر لو، یہ پڑھ لو، یہ مل جائے گا۔ بہرحال آپ کو بیت المقدس لے کے جایا گیا اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء موجود ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جتنے انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، سارے موجود ہیں، سب میں کھڑے ہیں، امام کا انتظار ہے، امامت کون کرے گا؟ سارے انبیاء موجود ہیں، سارے انبیاء کی امامت اللہ کے نبی نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ میسج، یہ پیغام دے دیا، اپنے نبی کی امامت کروا کر یہ پیغام دے دیا کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت یہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے تھی، حضرت موسیٰ، زکریا اور جتنے پیغمبر تھے وہ اپنی قوم کے لیے تھے۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، یاد رکھو یہ میرا آخری نبی ہے، اس نبی کی امامت اور اس نبی کی حکومت اور اس نبی کی نبوت یہ قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے، اور آپ کی امامت تمام انبیاء کی کروا کر کے پیغام دے دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ یہ امامت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ امامت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہم نے اسے آسان سمجھ لیا ہے، اور ایک حافظ قرآن کو یا ایک معمولی آدمی جو ایک دم سستے میں مل جائے آدمی لا کے رکھ دیتے نہیں۔ یہ امامت کا جو رتبہ ہے یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بلند مقام ہے، ہر انسان امامت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ امامت فرماتے، آپ کے بعد حضرت ابو بکر جب تک زندہ تھے آپ امام تھے، حضرت عمر امام تھے، حضرت عثمان، حضرت علی امام تھے، اس کے بعد پورے دور میں ادوار میں آپ دیکھ لیں جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو پڑھے لکھے، جن کے پاس علم ہوتا تھا، عظمت ہوتی تھی، عہدہ ہوتا تھا، وہ مسلمانوں کا امام ہوتا تھا، وہ مسلمانوں کا امام ہوتا تھا۔ بیت المقدس کے اندر سارے نبیوں کو اور رسولوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی کی امامت کرائی گئی، اور یہ پیغام دیا گیا کہ یہ امامت یہ کوئی آسان چیز نہیں، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے، ہر انسان کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، الہیت ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس کے یہاں حکمت ہونی چاہیے، اور امامت کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ لیکن نہ تو ائمہ نے اس بات کا خیال رکھا اور نہ ہمارے ذمہ داروں نے اس بات کا خیال رکھا، جسے چاہے امام بنا اور جیسا چاہتے انہیں پر نچانے کی کوشش کرتے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارا امام، ہمارا قائد، ہمارا جو رہبر ہو، زیادہ پیسہ کیوں نہ دینا پڑے۔ بھائی ایک علاقے کی ایک مسجد ہے، کتنے سارے مسلمان جمع ہو کر کے 40-50 ہزار بھی نہیں دے سکتے، اپنے امام کو نہیں دے سکتے، دے سکتے ہیں۔ وہ شوق ہونا چاہیے، وہ جذبہ، اور اس کی اہمیت کو، ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ پوری ممبئی کا آپ جائزہ لے لیں، کوئی بڑا عالم آپ کو امام نہیں ملے، کوئی مدینہ سے فارغ التحصیل یا بڑا جو کم سے کم حدیث میں PhD کیا ہو، آپ کو امام نہیں ملے، نہیں ملے، کیونکہ ہم نے اس کا خیال ہی نہیں، ہم نے بس جسے چاہا امام بنا دیا، جسے چاہا اپنا امام بنا دیا۔ تو یہ پیغام، یہ میسج دیا گیا کہ امامت کی ذمہ داری یہ بہت بڑی ذمہ داری، اور آپ ایسے بڑے تقوی والے کو اور جو علم میں ماہر ہو، جو کم از کم PhD کیا ہو، ایسے امام کو رکھیں گے تو اس کے فائدے بڑے ہوں، بڑے فائدے ہوں گے، لیکن کم سے کم رکھ کر تو دیکھا جائے۔ اور اسی طریقے سے امامت فرمانے کے بعد قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے کے جایا گیا، وہاں پر سوال ہوتا ہے کون؟ کہا جبرائیل علیہ السلام نے میں، پھر کہا ساتھ میں کون؟
کہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہوا کیا بلایا گیا ہے؟ کہا جی ہاں بلایا گیا. دروازہ کھلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص چیز محسوس کی. کیا دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اپنی داہنی طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، اور بائیں جانب جب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا بات کیا، ماجرا کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے. آپ نے پوچھا، آپ کو بتایا گیا، آپ کو یہ بتایا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے ان کی امت اور اولاد میں سے ان لوگوں کو پیش کیا جاتا، دکھایا جاتا جو جنت میں جائیں، جو جنت میں جائیں. تو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ میری وہ اولاد ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنی اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، خوشی ہوتی ہے. لیکن جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کی اولاد میں سے ان لوگوں کو دکھایا جاتا جو جہنم میں جانے والے. آپ رو دیتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ حضرت آدم علیہ السلام تمام آپ دیکھیں انہی سے پوری یہ مخلوق ہے، یہ پوری انسانیت انہی سے ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بابا کس قدر تڑپ اٹھتے ہیں جب اپنی امت کے ان لوگوں کو دیکھتے جو جہنم میں جانے والے. آج ہر انسان کی یہ خواہش ہے ان کی اولاد ترقی کرے، پڑھ لے، بڑی ہو جائے، انجینئر ڈاکٹر بن جائے. بڑی فکر ہوتی ہے، بڑی کوشش ہوتی ہے. لیکن اپنی اولاد کی نافرمانی کو جب ہم دیکھتے ہیں، جہنمیوں والے اعمال جب دیکھتے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال وہ مسلسل کرتا ہے، دیکھ کر ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں فکر نہیں ہوتی، تڑپ نہیں ہوتی، دکھ نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جب ان لوگوں کو دیکھتے جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ تڑپ اٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ میری امت کی یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اللہ کا عذاب ہوگا، یہ کیسے برداشت کریں گے؟ تڑپ اٹھتے میرے بھائیوں. حالانکہ وہ ہمارے حقیقی باپ نہیں. آج حقیقی باپ جو اپنے بچوں کو پیدا کرتا، حقیقی باپ اپنے بچوں کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، فسق و فجور میں دیکھتا ہے، گناہ کے کاموں میں دیکھتا ہے، نافرمانی اور زیادتی میں دیکھتا ہے، لیکن اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسے رونا نہیں آتا، اسے تڑپ نہیں ہوتی ہے. ہاں فکر ضرور ہوتی ہے کہ بچہ ترقی کر لے. کون سی ترقی؟ دنیا والی ترقی. دنیا والی ترقی یہ چند روزہ زندگی، یہ چند روزہ دنیا اس کی ترقی. لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے اس پر در حقیقت ہمارا ویسا ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے. اور معراج کا یہ واقعہ یہ خاص پیغام دیتا کہ میرے بھائیوں تم یقین کرو یا نہ کرو، دیکھو تمہارے نبی کو دکھا دیا گیا کہ نافرمانوں کو کیسے عذاب دیا جا رہا ہے، نافرمانوں کو کیسے عذاب دیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معراج کے ذریعے یہ بھی پیغام دیا، یہ بھی پیغام دیا اور نبی کو دکھا دیا تاکہ یقین ہو جائے، تاکہ بھروسہ ہو جائے، ایمان میں اضافہ ہو جائے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، گناہ کے کام کرے گا، اس کو اسی طرح عذاب دیا جائے گا، اسی طرح عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے کے جایا جاتا جہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوتی. پھر تیسرے، پھر چوتھے، اسی طریقے سے چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی اور پھر ساتویں آسمان پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. بیت المعمور یعنی ساتویں آسمان پر ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیا پھر اس کی باری نہیں آتی. ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. آپ سوچیں کتنی تعداد ہوگی. ایک مرتبہ جو طواف کر لیا اس کی باری نہیں آتی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پر وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سدرۃ المنتہا یعنی وہ جگہ جو ایک دم اخیر کی جگہ ہے جس کے آگے نہیں جایا جا سکتا، ایک درخت ہے بحری کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دیکھا اور آپ بیان فرماتے ہیں اتنا خوبصورت منظر، اتنا خوبصورت منظر کہ جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ ہماری انتہا ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا.
تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب لاتے پیش کرتے ہیں، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، اختیار کیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو پسند کیا، آپ کا جو انتخاب ہے یہ فطرت والا انتخاب ہے، آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ گویا کہ اللہ کے نبی کا یہ دین، یہ شریعت اور جو ہمارا یہ اسلام ہے یہ فطرت کے مطابق ہے۔ وہ تمام چیزیں جو فطرت کے مطابق ہیں انہیں کو اس کے اندر رکھا ہے۔ کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی ایسا عمل یا کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو۔ فطرت جو تقاضا کرتی ہے وہ اس شریعت کے اندر وہ چیزیں رکھی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز پیش کی گئی، آپ نے دودھ کو پسند کیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بھی نصیب، اللہ کے نبی نے آپ سے بات کی، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 خاص تحفے نصیب فرمائے۔ پہلا تحفہ کیا؟ 50 وقت کی نماز۔ دوسرا تحفہ کیا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اور تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تمہاری امت میں کوئی شرک نہیں کرے گا، مشرک نہیں ہو، ایک اللہ والا ہو، وہ جنت میں ضرور جائے گا، میں اسے داخل کروں۔ جو گناہ کرے گا ٹھیک ہے سزا مل جائے گی، لیکن آپ کی امت کا وہ بندہ جو مشرک نہیں ہوگا، شرک نہیں کرے گا، میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں۔ اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ آپ کی امت کا کوئی بھی بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا، نیت کرتا، اسے اجر دے دیا جائے۔ ہم نے رات میں الارم لگایا اس ارادے سے کہ تہجد اٹھ کر پڑھنی ہے، الارم لگا دیا، نیت کر لی، لیکن دن میں محنت کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے نہیں اٹھ سکے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اجر کا وعدہ کیا ہے۔ ایک بندہ ارادہ کیا، نیت کیا، اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا، لیکن ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا اور جب تک وہ گناہ نہیں کرتا اسے گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اچھے کام کی نیت کرنے کے بعد جب اس کام کو کر لیتا اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتا، لیکن گناہ کی نیت کرنے کے بعد بندہ جب گناہ کرے گا تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ اور گناہ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ کر لے، اللہ سے ڈر جائے، معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کو نچھاور کر دیا، رحمت کو ڈال دیا کہ میرے بندے جا، اگر تو نیت کرتا ہے اچھے کام کا، اچھا انسان بننے کا، نیت کیا تجھے ثواب مل جائے گا۔ لیکن گناہ کے معاملے میں یہ طریقہ بتایا گیا۔ بہرحال آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ معراج کا واقعہ کن حالات میں اللہ کے نبی کو بتایا گیا جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا تھا، پریشان ہو گئے تھے آپ۔ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے کی یہ بات ہے، سارے لوگوں نے آپ کو انکار کر دیا، آپ کے ماننے والے کوئی نہیں، پریشان ہیں آپ، مجبور ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ کیا کریں۔ آپ کو یہ خیال آیا کہ طائف چلا جائے، شاید وہاں کے لوگ مان جائیں، 100 کلومیٹر دور۔ آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل وہاں چلے حضرت بلال کے ساتھ، اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے اتنا سامان اسی بازو میں رکھ سکے، اتنا کم معمولی سامان، پیدل نکل پڑے، طائف گئے کہ شاید وہاں کوئی مسلمان ہو جائے، میری بات کو مان لے، میرا ہمنوا خیال ہو جائے، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی مایوس لوگوں نے نکار دیا، مذاق بنا لیا، تماشا بنا لیا، ارے اللہ کو تم ہی ملے تھے، نبی بنانا تھا تم ہی تھے، لوگوں نے مذاق بنا لیا، تماشا بنا لیا۔ 1 ہفتے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں پھرتے رہے، پریشان ہو گئے، مایوس ہو کر واپس آنے لگے۔ آپ کے پیچھے اوباشوں کو، بدماشوں کو لگا دیا گیا، آپ کو اتنا مارا گیا، پتھر برسائے گئے کہ آپ لہولہان ہو گئے، خون بہنے لگا، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، اور آپ جا کر ایک یہودی کے باغ میں آرام کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی اگر آپ حکم دیں تو ان کو پیس دیا جائے، برباد کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کی رحمت تھی، آپ رحمت للعالمین، آپ انسانیت کے لیے ہمدرد تھے، غمخوار تھے، آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ سوچیں کہ آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، کیسے مظالم ڈھائے گئے، آپ پر زیادتیاں کی گئی، ظلم کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی کی رحمت دیکھی، آپ نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی قوم سے ایسی نسلیں نکلیں گی جو مسلمان ہوں، ایک اللہ کی ماننے والے ہوں،
ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے. سوچے میرے بھائیوں کیسے نبی تھے, کیسا دل تھا, کیسا ظرف تھا, مطلب رحمت اللہ کے نبی کے یہاں کس قدر تھی. آج اس صفت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس صفت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی کتنا پریشان کیا گیا, ستایا گیا, کیسا ظلم کیا گیا, لیکن اللہ کے نبی نے ایک لمحے میں معاف کر دیا, چھوڑ دیا. میرے بھائی آج معمولی بات کی وجہ سے بھائی کا دشمن بن جاتا, معمولی بات کی وجہ سے بھائی بہن میں اختلاف ہو جاتا, معمولی بات کی وجہ سے باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا, گھر میں اختلاف ہو جاتا, اور اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ صدیاں چلتی ہیں. شادیاں چھوڑ دیتے ہیں, شادیوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں, بات چیت بند ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں دل کو صاف رکھیں, دل کو کشادہ رکھیں, ظرف کو صاف رکھیں, دل کو کشادہ. نبی کو دیکھیں کتنا پریشان کیا گیا. آپ کا قصور کیا تھا, قصور کیا تھا آپ کا؟ صرف آپ نے دعوت دی تھی, قبول کرنا ضروری نہیں تھی. آپ نے دعوت دی تھی, آپ نے صرف دعوت دی, لیکن ویسے مظالم اٹھائے گئے اس کے باوجود نبی نے معاف کر دیا. اس لیے کہ معاف کرنے میں لذت, معاف کرنے میں عصمت, معاف کرنے میں شان ہے. یہ نبی کی عصمت, یہ نبی کی شان ہے. آج اس کو ہم نے سمجھے معمولی بات کی وجہ سے, معمولی بات کی وجہ سے ایسی اختلاف, ایسا انتشار, ایسی تباہی, اور یہ آدمی مطلب سامنے والوں کو مٹانے کے در پر آ جاتا ہے, برباد کرنے کے در پر آ جاتا ہے. یہ اتنی دشمنی, یہ عداوت اور اس طرح کا ماحول, ایسا معاشرہ, یہ ہمارے نبی تو نہیں سکتا. یہ ہمارے نبی کی شان تو نہیں تھی, یہ ہمارے نبی کی تعلیم تو نہیں تھی. یہ مسلمانوں کی زندگی کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مایوس ہو گئے, واپس آ گئے, اور کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو. ایک اور ٹینشن, حضرت خدیجہ جو آپ کی وفادار بیوی تھی, قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا کرتی, ہمیشہ آپ کو تسلی دیا کرتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ ساری بیویوں میں سب سے چہیتی وفادار بیوی خدیجہ, اس لیے کہ جب سارے لوگوں نے چھوڑ دیا, جھٹلا دیا, یہ خدیجہ جنہوں نے میرا سپورٹ کیا, میرا ساتھ دیا. اور بے شمار واقعات ہے کہ کس طرح انہوں نے تسلی دی. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر وفادار بیوی ہو, نیک بیوی ہو, شوہر کو سمجھنے والی ہو, تو انسان کی زندگی جنت بن جاتی. ایو النساء خیر, اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ بہترین عورت کون ہے, مثالی خاتون کون ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرها الی نظر. یہ مثالی خاتون وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے. مثالی خاتون وہ ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے ملے, ہم کلام ہو, گھر آئے تو وہ پرسکون ہو جائے, وہ خوش ہو جائے, اس کے مزاج میں تبدیلی آ جائے. اور اگر نیک بیوی نہ ہو, صحیح بیوی نہ ہو, پرسکون بیوی نہ ہو, تو آدمی کی زندگی جھنڈ ہو جاتی, پریشان ہو جاتا, ڈپریشن میں چلے جاتا, وہ برباد ہو جاتا. تو ایک کامیاب اور مثالی بیوی انسان کو جب مل جاتی ہے تو آدمی خوش ہو جاتا. وہ کتنا پریشان کیوں نہ ہو, پھر اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے, اس کے بڑے فائدے. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا, اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال, جو آپ کے چچا تھے, قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے, ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے. گرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن ہمیشہ ہمدردی اور آپ کا تعاون, آپ کا سپورٹ ہمیشہ ان کا رہا کرتا تھا. کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال, گھر باہر ہر طرح کا سپورٹ ختم, بے چین ہو گئے, اداس ہو گئے, ٹوٹ گئے, بکھر گئے ایک طرح سے. ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کرائی اور اپنے پاس بلایا, گویا کہ بلا کر اللہ کے نبی کے دل کو مضبوط کیا, آپ کے ایمان کو مضبوط کیا, اور آپ کو حوصلہ دیا, اور آپ کو ہمت دی. اور پھر وہاں پر 50 وقت کی نمازیں دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر واپس آنے لگے. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی, کہا کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آزما چکا ہوں, میں دیکھ چکا ہوں, تمہاری امت برداشت نہیں کر پائے, جاؤ کرا کے گئے. 10 وقت کی نماز ختم ہو گئی, پھر واپس آئے, کہا یہ بھی برداشت نہیں کر پائے, یہاں تک کہ لاسٹ میں 5 وقت کی نماز. ہمارے نبی کی فرمائش پر, ہمارے نبی کی گزارش پر 50 وقت کی نماز 45 ختم, صرف 5 بچی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت اسے بھی برداشت نہیں کر پائے, جاؤ کم کرا کے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت نہیں, مجھے شرم آتی, حیا آتی. یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایک ہی انسان کے پاس بار بار فرمائش لے کر جانا کوئی اچھی چیز نہیں. فطری طور پر آدمی کو حیا آتی, شرم آتی. اللہ کے نبی نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی, میں نہیں جا سکتا.
اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اچھا یہاں سے نقطہ یہ معلوم ہوا کہ دیکھیے حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے یہ امت 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، اللہ کے نبی بھی جانتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی مہر نہیں لگی، اللہ کے نبی اللہ کے پاس واپس جا کر کم نہیں کرائے، مہر نہیں لگی، کم نہیں ہوئی، اس لیے آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی بھی اگر چاہے اپنے طور پر کچھ دین میں خرد آگے پیچھے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، یہ دین یہ اللہ کا طے کیا ہوا، اور اللہ نے جتنا ایک نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے طور پر جتنا چاہے آگے پیچھے کر سکتا۔ 5 وقت کی نماز، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا 5 وقت کی نماز پڑھو اور 50 وقت کی نماز کا ثواب۔ یہ نماز یہ معراج کا تحفہ ہے، یہ نماز یہ معراج کا تحفہ ہے، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ اور جتنی عبادتیں اللہ نے دنیا میں فرض کی، لیکن نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ یہ معراج کا تحفہ ہے، اس تحفے کا ہم نے کتنا خیال کیا؟ ہمارا وہ انسان کو اگر تحفہ دے دے بڑی حفاظت سے آدمی کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے تحفہ دیا، اور ایسے نہیں کہ کسی کے ہاتھ سے بھجوا دیا، نہیں، نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلا کر اپنے پاس آسمان میں فرض کیا، وہاں پر یہ تحفہ دیا۔ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کی کتنی قدر، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس تحفے کا ہم نے کتنا خیال کیا، کتنی حفاظت کی میرے بھائی۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں؟ کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں؟ یہ معراج کا تحفہ، آج یہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اور جو یہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور جو ہے آوازیں بلند کی جاتی ہیں، نہیں، یہ معراج نہیں ہے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا، جو آپ کا جو مشن تھا، آپ نے جو کچھ دکھایا، جو مقصد ہے اس کا، وہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ یہ نماز، یہ جو معراج کا تحفہ ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، یہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ایک مومن، ایک مسلمان اللہ سے محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، جب وہ نماز پڑھتا، نماز میں سکون محسوس کرتا، وہ لذت محسوس کرتا، وہ مٹھاس محسوس کرتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اسے خوشی ملتی ہے، دل کا اطمینان ملتا ہے۔ ہماری زندگی سے نماز کو سکون، نہ تو ہم خود نماز پڑھتے، نہ تو ہماری بیوی نماز پڑھتی، نہ تو ہمارے بچے نماز پڑھتے، یہ چند بزرگ، یہ چند مسلمان یہ مسجد کو آباد کیے، یہ چند مسلمان جمعہ کو پوری مسجد بھر جاتی ہے، دیکھیں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں اور بھی ہوں گے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ کہاں سے وہ الفاظ، کہاں سے وہ جذبہ، کہاں سے وہ زبان لائی جائے میرے بھائیوں کی بات نہیں سمجھ۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارا کوئی محبوب ہمیں کوئی تحفہ دی کتنی قدر کرتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، برسوں رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے رب کا دیا ہوا تحفہ، یہ ہمارے رب نے خود بھلا کر دیا ہے۔ کتنا اہتمام ہے اس میں، کتنا خیال ہے میرے بھائی۔ کب ہم نمازی بنیں گے، کب ہم اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں آئے دنیا سے چلے گئے، لیکن جمعہ کے علاوہ ان کو نماز کی توفیق۔ کتنی خواتین ایسی آئیں ان کو تو جمعہ کی بھی نصیب نہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھی، چلی گئی۔ یہ کیسی ہماری زندگی؟ یہ دین کا ایک ستون ہے، ہم نے اس کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں کہ نماز کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جمعہ کی بھی توفیق نہیں، آئی چلی گئی، زندگی ختم۔ نماز کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت، اس تحفے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور نماز پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مسلمان کو بٹھا کر یہ بات سمجھائی تھی کہ نماز کتنا ضروری ہے اس کی۔ یہ دین کا ایک ستون ہے، ستون مطلب ستون ختم تو پوری عمارت ختم۔ آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز کا مسلسل چھوڑنے والا ہے۔ آپ علماء کے فتاوے دیکھیے، یہ مسلمان اور کافروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، ایک مسلمان نماز پڑھتا۔ آپ ترقی کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، سب کریں، تو اس کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز بھی پڑھیں۔ اور اس امت کے لیے دیکھیے اللہ کے نبی نے پوری زمین کو مسجد بنا دی، جہاں ہے آپ نماز پڑھ لیں، پانی نہیں ہے تیمم کر لیں آپ، اتنی آسانیاں، اتنی سہولتیں، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کی وجہ بس یہ ہے کہ نماز کی عظمت کو سمجھائیں، وجہ بس یہ ہے کہ آخرت پر ایمان کمزور ہو گئے، وجہ بس یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کی امید ہے اس کا خیال ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ میرے بھائیوں
کہ ہمارا ایمان کیسا بھی کیوں نہ ہو. دیکھیے ہم مسلمان ہم غیروں کی طرح نہیں, ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا اس کا حساب دینا ہے. اللہ کے سامنے حاضر ہونا, اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں. اگر ہم کمزور ہوئے, عبادتیں ہمارے پاس نہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا, جہنم میں ڈال دے گا. آپ سوچیں عذاب کیسے برداشت کریں, جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں. وہ عذاب کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ پہ نازل کر دے تو پہاڑ کی ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ عذاب کہ اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ پہ نازل کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, تہس نہس ہو جائے. ہمارا جسم کیسا بھی کیوں نہ ہو, ہمارا جسم ہم کتنے زیادہ مضبوط کیوں نہ ہو, کیسے بھی کیوں نہ ہو, اللہ کا جو عذاب ہے, اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جو تیار کر رکھا, برداشت نہیں کر سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان ہو یا نہ ہو, ہمارا ایمان ہو یا نہ ہو, وہ دن آئے گا, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, حساب دینا ہے, اور اعمال اگر اچھے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. چلنا ہے میرے بھائیوں, کیسے برداشت کر سکیں گے, کیسے برداشت کر سکیں گے. ایمان ہو یا نہ ہو, آئے گا وہ دن. ہم اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر اسی حالت میں ہمارا انتقال ہو گیا, اللہ کو پیارے ہو گئے, تو کون سا عمل ہے ہم بچ سکیں گے. اتنی بلائیں, اتنی مصیبتیں اور اتنے آفات, حادثات, یہ آدمی کم مر جائے کوئی ٹھکانا نہیں. آدمی کم مر جائے, اچھا خاصا انسان تندرست صحت مند منٹوں میں چلا جا رہا ہے, منٹوں میں چلا جا رہا ہے. اسی حالت میں اگر ہم مر گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, میں آپ سارے لوگ سوچے ہمارے پاس وہ کون سا عمل ہے, وہ کون سا کردار ہے, وہ کون سی نیکی ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے, اللہ کے سوالوں کا جواب دے سکتے. وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پہ جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. ہوش کے نام لوگ, ایسا نہیں کہ دنیا سب کچھ ہے, دنیا کے پیچھے پڑھ کر اور دنیا کے پیچھے بھاگ کر دوڑ کر آخرت کو برباد مت کرو میرے بھائیوں. وقت ختم ہوا, بہت ساری باتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. رب العالمین ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, پر تیرے بندے اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما. رب العالمین اسلام کی عظمت کو اور اللہ کے نبی کی دائمی تعلیمات اور آپ کی شریعت کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے. رب العالمین صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والے, نبی سے محبت کرنے والے ہو جائیں, اور صحیح معنوں میں ایک مسلمان کی جو زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.